السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم تنزیلہ: أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد پچھلی کئی مجلسوں سے شعبان اور شعبان کی فضیلت سے متعلق ہم بات کر رہے ہیں، اور 15ویں شعبان سے متعلق بھی ہم نے تفصیلی بات کی، اس کی فضیلت سے متعلق، اور اس رات جو بدعات اور خرافات ہوتی ہیں اس سے متعلق بھی ہم نے چند گفتگو کی تھی۔ آج انشاءاللہ اسی موضوع سے متعلق ہم بات کریں گے کہ وہ دیگر امور جو 15ویں شعبان کو کیے جاتے ہیں اور ان کی جو دلیلیں پیش کی جاتی ہیں، ان دلیلوں کے حقائق اور ان دلیلوں کا مرتبہ کیا ہے۔ کئی نظریات پائے جاتے ہیں، اور ان نظریات میں سے ایک نظریہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ 15 شعبان میں حلوہ بنانا چاہیے اور اسے لوگوں میں تقسیم کرنا چاہیے، اور اگر اس کی دلیل مانگی جاتی ہے تو وہ دلیل کے طور پر ایک حدیث پیش کرتے ہیں، ایک واقعہ پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ غزوہ احد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ بنوا کر کھایا تھا۔ یہ دلیل ہے۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غزوہ احد ہوا کب اور یہ حلوہ پکا کب، اس کی حقیقت معلوم ہونی چاہیے۔ تو جب ہم تاریخ کی طرف نظر دوڑاتے ہیں اور تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غزوہ احد شعبان میں نہیں بلکہ شوال میں ہوا ہے۔ غزوہ احد شوال کے مہینے میں ہوا ہے، شعبان میں نہیں ہوا۔ تو یہ اس چیز کی دلیل ہی نہیں ہے کہ غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے اور انہوں نے حلوہ بنوا کر کھایا تھا، تو لہذا ہم بھی 15 شعبان کو حلوہ بنوا کر کھائیں گے۔ اس چیز کی دلیل نہیں ہے۔ ہم حلوہ کھانے سے منع نہیں کر رہے، آپ روز حلوہ پکائیے اور روز کھائیے، لیکن کسی دن اسے خاص نہ کیجیے۔ کیونکہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ 15 شعبان کو حلوہ بنایا گیا ہو، صحابہ کرام نے حلوہ کھایا ہو، نہیں، ایسی کوئی دلیل نہیں۔ اسی طرح ایک اور نظریہ وہ یہ پایا جاتا ہے کہ 15 شعبان کو مسلمان مردوں کی عید ہوتی ہے۔ اب ہمیں تو قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی جس کے اندر ذکر ہو کہ مردوں کی بھی عید ہوتی ہے، ایسی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملی کہ مردے آتے ہوں وہ عید مناتے ہوں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ یاسین میں ایک آیت ارشاد فرمائی ہے جس میں اللہ رب العزت بتا رہے ہیں مردوں کے بارے میں، مردوں کی زندگی کے بارے میں۔ اور میں نے آپ کے سامنے پچھلی کئی مجلسوں میں روح سے متعلق باقاعدہ تفصیلاً بات کی تھی، اور میں نے آپ کے سامنے کئی حدیثیں بیان کی تھیں، تقریباً 5 حدیثیں تو آپ کے سامنے پیش کی تھیں کہ جس میں یہ بتایا تھا کہ روحیں کہاں ہوتی ہیں اور ان کی غذائیں کیا کیا ہوتی ہیں اور وہ کن کن مقامات پر موجود ہیں، اور کیا وہ دنیا میں واپس آتی ہیں یا نہیں،
اور اگر وہ دنیا میں آنے کی چاہت بھی کرتی ہیں تو انہیں روک دیا جاتا ہے، منع کر دیا جاتا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کا نظام ہے کہ جب روح ایک دفعہ آ جاتی ہے تو پھر دنیا میں واپس نہیں جاتی۔ اور اگر اس کی تفصیل آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میری پچھلی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں سن سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی بات بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں اولم یروا کم اہلکنا من القرون، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان سے پہلے کتنے ہی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، انہم الیہم لا یرجعون، کوئی واپس لوٹ کر نہیں آیا، اس دنیا میں کوئی واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ تو لہذا اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ دنیا میں واپس روحیں نہیں آتی۔ اسی طرح ایک اور نظریہ جو اس رات سے متعلق پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات کو قبرستان جانے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کی 2 دلیلیں پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی دلیل صحیح مسلم سے پیش کی جاتی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راوی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان کی طرف گئے اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا، اور میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے قبرستان گئی۔ بس اس حدیث میں صرف اتنا ہی ہے۔ اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کیوں گئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ انی بعثت، مجھے بھیجا گیا تھا، الی اہل البقیع، بقیع والوں کی طرف، لأصلی علیہم، تاکہ میں ان کے لیے مغفرت کروں۔ لیکن اس حدیث میں یہ کہیں نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کو گئے تھے، اس حدیث میں کہیں ایسا ذکر نہیں ہے۔ تفصیل کے لیے آپ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1619 دیکھ سکتے ہیں کہ اس حدیث میں 15 شعبان کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس واقعے کی تصدیق کے لیے آپ مسند احمد کی حدیث نمبر 15425 بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس کے اندر مزید یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت قبرستان ایک صحابی بھی گئے تھے جن کا نام ہے مویہبہ۔ مویہبہ یہ صحابی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبرستان گئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں مویہبہ کہ مجھے اپنے ساتھ لے کر گئے، اہل بقیع کے لیے دعائے استغفار کی، اور پھر جب آپ قبر کے پاس کھڑے ہوئے تو آپ نے دعا فرمائی کہ اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ پھر پوری حدیث بیان کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ کب کا ہے؟ مویہبہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ فبدأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجعه الذي قضاه الله عز وجل فيه حتى حين اصبح، کہ یہ اس رات کا واقعہ ہے کہ جس کی صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور اسی بیماری میں آپ کی وفات ہوئی۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ 12 ربیع الاول کو، اور اگر اس سے پہلے بھی ہم جاتے ہیں تو کتنے مہینے آپ پیچھے جائیں گے؟ اور یہ بات مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو خراب ہوئی وہ سفر کے مہینے میں ہوئی ہے۔ سفر کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی اور ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی۔ تو یہ واقعہ سفر کا ہے، نہ کہ 15ویں شعبان کا۔
تو لہذا یہ کسی چیز اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس رات ہمیں قبرستان جانا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے قبرستان جانے کے لیے، اور وہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جو جامع ترمذی میں ہے۔ تو وہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ خود اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حجاج بن ارطاطہ سے مروی ہے، اور اس کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ سے جب میں نے پوچھا کہ آپ اس حدیث کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں اس کو ضعیف قرار دیتا ہوں۔ میں اس حدیث کو کیا قرار دیتا ہوں؟ میں اس حدیث کو ضعیف قرار دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس حدیث میں یحییٰ بن ابی کثیر کا عروہ سے سماع ثابت نہیں ہے، سننا ثابت نہیں ہے۔ تو لہذا یہ حدیث 2-3 وجوہات کی وجہ سے صحیح نہیں ہے، اور اس کے جتنے بھی طرق ہیں ان کے اندر یہی 3 راوی موجود ہیں، عروہ، یحییٰ بن کثیر اور حجاج بن ارطاح۔ یہ تینوں راوی ہر سند میں موجود ہیں، اور یہ ایسے راوی ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کو نہیں پایا، ایک دوسرے سے یہ بات نہیں سنی۔ تو جب کسی سے سنی ہی نہیں تو اس کی طرف بات منسوب کر دینا یہ جھوٹ میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو لہذا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ 15ویں دن کا روزہ رکھنا، خاص 15 شعبان کا روزہ رکھنا، اس سے متعلق بھی ایک روایت پیش کی جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15ویں شعبان ہو تو اس کی رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ تو یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، اگرچہ یہ روایت سنن ابن ماجہ میں ہے، لیکن اس روایت میں ابن ابی صبرہ راوی صحیح نہیں ہے بلکہ ضعیف ہیں۔ اور اسی طرح صالح بن محمد اپنے والد سے جو روایت کرتے ہیں وہ گھڑی ہوئی روایتیں بیان کرتے ہیں، تو لہذا یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر ایک شخص 13, 14, 15 کا روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں کہ وہ 13, 14, 15 کا روزہ رکھ رہا ہے، وہ خاص طور پر 15 شعبان کا روزہ نہیں رکھ رہا، بلکہ وہ 13, 14, 15 کا روزہ رکھ رہا ہے۔ تو لہذا اگر کوئی شخص 13, 14, 15 کا روزہ رکھنا چاہتا ہے، رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ پیر کا روزہ رکھنا چاہتا ہے، رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن 15 شعبان کو خاص کر کے روزہ رکھنا یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو لہذا ہمیں خاص طور پر 15 شعبان کے روزہ رکھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص پیر کا روزہ رکھنا چاہتا ہے، رکھ سکتا ہے، اور 13, 14, 15 کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی 13, 14, 15 کو روزہ رکھتے تھے، رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو لہذا ہمیں ان خرافات سے بچنا چاہیے، اور جتنی فضیلت ثابت ہے اتنی تسلیم کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن وحسنہ الالبانی، کہ اس روایت کو شیخ البانی نے حسن قرار دیا ہے کہ 15 شعبان کی رات کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات مطلع ہوتے ہیں اپنی مخلوق کی طرف، اور تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے 2 لوگوں کے کہ ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ لمشرکن، ایک مشرک کی، او مشاحن، اور
ایسے دو لوگوں کی جو آپس میں ایک دوسرے سے حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور مسند احمد کی روایت جسے امام احمد شاکر رحمہ اللہ نے امام شعیب ارناؤوط رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ یطلع اللہ عز وجل الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، کہ اللہ تعالی مطلع ہوتے ہیں 15ویں شعبان کی رات کو، فیغفر لعبادہ، اور اپنے تمام بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، الا لاثنین، مگر دو لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، مشاحن، وہ شخص جو آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، حسد کرتے ہیں، ان کی مغفرت نہیں ہوتی، اور وقاتل نفس، اور وہ شخص جس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، بشرطے کہ اسے شرعی سزا مل گئی ہو۔ اگر اسے شرعی سزا مل گئی تو وہ اس گناہ سے پاک ہو گیا، تو ایسے شخص کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور شرعی سزائیں 3 طرح کی ہوتی ہیں قاتل کے لیے۔ پہلی کیا ہوتی ہے؟ پہلی ہوتی ہے کہ ورثہ معاف کر دے، دوسری یہ کہ وہ دیت ادا کر دے، اور تیسری یہ کہ اسے اس کی سزا مل جائے، بدلہ دے۔ تو ان 3 صورتوں میں سے اگر ایک بھی صورت پائی جا رہی ہے تو وہ اس قتل سے بری ہو جاتا ہے، اور جب وہ قتل سے بری ہو جائے گا تو اس کی بھی مغفرت ہوگی۔ تو ہمیں اس رات کی فضیلت کو اتنا ہی تسلیم کرنا چاہیے جتنی صحیح حدیث سے موجود ہے، اور اس کے علاوہ جو خرافات اور بدعات اور رسم و رواج ہیں ان کا ہمیں انکار کرنا چاہیے اور ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔